السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں لائی ہوں آپ کے لیے جرم محبت تحریر طوبیٰ کامران قسط نمبر 15۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے اور سننے کو مل سکیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ جرم محبت تحریر طوبیٰ کامران قسط نمبر 15۔ افق پر بکھری لالی شام ہونے کے ساتھ اس بات کا واضح احساس دلا رہی تھی کہ زندگی کا ایک اور دن ڈھل کے اپنے اختتام کی طرف جاتے ہوئے یہ پیغام دے رہا ہے، اے انسان اب بھی وقت ہے، سنبھل جا اور حرام چھوڑ کر رزق حلال کی طرف آ جا۔ زندگی مہلت دے رہی ہے تجھے۔ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ بات حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے، کیونکہ حلال روزی کمانے میں محنت زیادہ مگر منافع کم ہے، لیکن سکون اور اطمینان بہت ہے۔ صبر اور شکر ہے کہ اس رب نے جتنا دیا کافی ہے۔ حلال روزی کمانے والے کو اگر دنیا میں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو روز آخرت اس کے لیے جزا ہے۔ اس کو جنت کی نعمتیں، اس کا لباس میسر ہوگا جو دنیا کے بیش بہا اور قیمتی لباس سے کئی گنا زیادہ بہترین ہوگا۔ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے اور وہ فوری اللہ سے معافی مانگ کر حلال کی طرف بڑھ جائے تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر جو حرام کی لت میں مبتلا ہو کر حلال کو بھول جائے تو ایسا انسان دنیا کی تو ہر آسائش حاصل کر لیتا ہے مگر آخرت میں اس کے لیے رسوائی اور ذلت ہے، اور اس کو صرف پیسے سے غرض ہوتی ہے، اب وہ جس طرح بھی آئے۔ سڑکوں پر معمول کا ٹریفک رواں تھا۔ وہ سلور کرولا بھی ہمیشہ کی طرح اپنے راستے پر گامزن تھی۔ اندر بیٹھا شخص جو بلیک گول گلے کی فل سلیو شرٹ اور کیمل پینٹ میں ملبوس تھا، آنکھوں پر گوگلز چڑھائے، ہونٹوں پر اسی گانے کے دھن گنگناتا ڈرائیو کر رہا تھا جو اس وقت گاڑی میں ہلکی آواز میں چل رہا تھا۔ سیدھے ہاتھ میں بیش قیمت رولیکس اس کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ہلکی بڑھی شیو اس کے بیضوی چہرے پر جچ رہی تھی۔ بالوں کو ہمیشہ کی طرح نفاست سے جیل لگا کر سیٹ کیا گیا تھا۔ اس کی منزل معمول کے مطابق اپنا گھر تھی جہاں اس کی کل کائنات بستی تھی۔ دو بیٹے جن کی عمریں 7 اور 8 سال تھیں، اور محبت کرنے والی خوبصورت بیوی جس کے وجود میں ایک ننھی جان پرورش پا رہی تھی۔ قریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے آگے رکی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی لوہے کا آہنی گیٹ وا کیا۔ پورش میں گاڑی پارک کرتا وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اترا۔ گاڑی کی مانوس آواز سن کر بچے بھاگتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ پاپا آ گئے، وہ خوشی سے نعرہ لگاتے اس سے آ کر لپٹ گئے تھے۔ اس نے باری باری دونوں کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ جبھی اس کی بیوی بھی باہر نکلتی دکھائی دی۔ مسٹرڈ کلر کی گھٹنوں تک آتی قمیض جس پر ملٹی کلر کے دھاگوں سے نفاست سے کڑھائی کی گئی تھی، ساتھ ہی ہم رنگ ٹراؤزر اور ملٹی کلر کا شیفون کا دوپٹہ کندھے کے ایک طرف لٹکائے وہ مسکراتے ہوئے باپ بیٹوں کا پیار دیکھ رہی تھی۔ روز شام کی طرح آج بھی اس نے اپنے لمبے بالوں کو کیچر لگا کر ات کھلا چھوڑا تھا۔ وہ اس کی آمد سے پہلے یوں ہی تیار ہوا کرتی تھی۔ آدمی نے بچوں کو گود سے اتارا اور قریب جا کر اسے خود سے لگایا تھا۔ بچوں کے لیے یہ عام روٹین کی بات تھی، لیکن وہ ہر بار ہی اس کے یوں محبت جتانے پر جھیپ جایا کرتی تھی۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے جھینکنے پر محظوظ ہوا تھا۔ بچوں کی کھلکھلاہٹوں اور بیوی کے ہونٹوں پر سجی شرمیلی مسکان کے ساتھ وہ گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا، بڑے سے لاؤنج میں جہاں دو اطراف جدید طرز کے اسٹائلش صوفے رکھے ہوئے تھے۔ سامنے دیوار پہ بڑی اسکرین کی LCD نصب تھی جو کہ آن تھی، اور اس پہ کوئی کارٹون مووی چل رہی تھی، جس کا مطلب تھا اس کی آمد سے پہلے بچے وہی کارٹون مووی دیکھ رہے تھے۔ آپ فریش ہو جائیں، میں چائے بنواتی ہوں۔ اس کی بیوی اس کی تھکن کا احساس کرتے ہوئے بولی۔ ہاں یار، چائے کی تو بہت طلب ہو رہی ہے، مگر آپ کے ہاتھ کی چائے مل جائے تو تھکن اتر جائے گی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرے، مگر آخری جملے کو اپنی بیوی کی طرف دے کر ادا کیا جس میں محبت سمٹ آئی تھی۔ دونوں بچے دائیں اور بائیں اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ اوکے، میں خود بناتی ہوں آپ کے لیے، پھر فریش ہو کر آپ لان میں آ جائیے گا، وہیں پی لیں گے، اس کی بیوی مسکراتے ہوئے کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی جہاں ملازمہ پہلے سے موجود تھی۔ چونکہ چائے کے ساتھ ہلکا پھلکا ریفریشمنٹ کا اہتمام بھی ضرور ہوتا تھا جو وہ اپنی زیر نگرانی کرواتی تھی۔ بیوی کے جانے کے بعد وہ اپنے بچوں کے گرد بازو پھیلائے بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا تھا بچوں؟ پاپا بس یہ ڈزنی مووی دیکھ رہے تھے ہم، بچوں نے اس کے پوچھنے پہ بتایا۔ چلو بھائی، پاپا ذرا منہ ہاتھ دھو لیں پھر چائے پئیں گے۔ اوکے پاپا، دونوں بچے بیک وقت بولے۔ وہ ان دونوں کے گرد سے بازو ہٹا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بچے وہیں بیٹھ کر دوبارہ اپنی مووی دیکھنے میں مگن ہو گئے۔
10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر آ چکا تھا۔ اس کی بیوی بھی ملازمہ کے ساتھ چائے لے کر لان میں جا چکی تھی، جہاں تراش شدہ ہری ہری گھاس طبیعت کو ایک فرحت سا احساس بخشتی تھی۔ لان کے وسط میں 5 کرسیوں کے ساتھ ایک گول میز رکھی ہوئی تھی اور اس کے اطراف میں خوبصورت پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ ایک جگہ چھوٹا سا فوارہ بھی لگایا گیا تھا جس میں لائٹس لگائی ہوئی تھیں، جن کو شام ڈھلنے کے بعد جب روشن کر دیا جاتا تو اس سے لان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ ملازمہ نے اسی گول ٹیبل پر چائے کی ٹرے کے ساتھ دیگر لوازمات بھی سجا دیے۔ بچے بھی مووی چھوڑ کر باہر لان میں آ کر کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ وہ بھی آ کر ایک کرسی پہ بیٹھ گیا اور میز پہ رکھے چائے کے کپ کو اٹھا لیا، جس میں سے گرم گرم بھاپ نکل رہی تھی۔ مسکراتے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے چائے کے ساتھ لوازمات سے لطف اٹھایا جا رہا تھا جب ایک دم اس کو یاد آیا، اوہ مجھے بھائی نے بلایا ہے آج رات کو، آپ کھانا کھا کر سو جائیے گا، مجھے دیر ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جلدی آنے کی کوشش کریے گا، اس کی بیوی نے بنا کسی ضد بحث کے اس کی بات پہ سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کئی سالوں سے یہ سب روٹین کا حصہ بن چکا تھا۔ شام ہونے کی وجہ سے موسم میں ذرا خنکی ہو گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ اٹھ کر آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی بیوی نے ملازمہ کو آواز دے کر چائے کا سامان سمیٹنے کا کہا اور خود بھی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ بچے لان میں ہی کھیلنے میں مگن ہو گئے۔ رات کے سائے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار کر اس نے کلب جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ بلیک کلر کی شرٹ اور بلو جینس کے ساتھ بلیک جاگرز پہنے وہ ایک نظر آئینے میں اپنا جائزہ لیتا فون، گھڑی اور والیٹ اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے سلور کرولا میں بیٹھ کر اس کو سٹارٹ کیا۔ چوکیدار نے اس کی گاڑی ریورس کرتے ہی سرعت سے آگے بڑھ کے ایک بار پھر گیٹ کھول دیا۔ وہ گاڑی ریورس کرتا باہر نکال لایا۔ اسٹیئرنگ کو گھما کر موڑتے ہوئے اس نے گاڑی زن سے آگے بڑھا دی۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر میوزک پلیئر آن کر دیا۔ گاڑی اب دھیمی رفتار سے کلب جانے والے راستے پر گامزن تھی۔ اگلے 20 منٹ میں وہ کلب کے باہر موجود تھا۔ کلب میں داخل ہوتے اس نے کاؤنٹر کی جانب قدم بڑھائے جہاں ایک سیاہ فام شخص بیٹھا تند نظروں سے کلب میں موجود لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کلب کا ماحول وہی تھا جو عام طور پر ہوتا ہے، مستی میں ڈوبے، خود سے بھی غافل وجود اور نیم بھرانا اور بے ہنگم انداز میں ڈانس کرتی لڑکیاں۔ کچھ لوگ ڈانس کرنے میں مصروف تھے تو کچھ لوگ پیک پہ پیک چڑھائے جا رہے تھے۔ کاؤنٹر پہ موجود اس سیاہ فام کے سامنے کھڑا ہوتا وہ کاؤنٹر پر نوک کرتا اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ سلطان کا بلاوا ہے، ڈیلنگ کا کام ہے۔ اس کے سامنے اپنا کلب کارڈ کرتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس سیاہ فام نے کارڈ کو بغور دیکھا جس پر ایک گولڈن کلر کی مارک چپ لگی ہوئی تھی۔ یہ چپ صرف ان لوگوں کے کارڈ پر ہوتی تھی جن کو سلطان کے پاس جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ بیسمنٹ۔ یک لفظی جواب دے کر وہ اسے بائیں جانب اشارہ کر گیا تو وہ سر ہلا کر بائیں جانب مڑ گیا۔ راہداری سے گزر کر وہ دائیں جانب مڑا تو وہاں ایک دربان کھڑا تھا۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے اسے بھی وہی کارڈ دکھایا۔ کارڈ دیکھ کر اس نے منہاج کی تلاشی لی، پھر مطمئن ہوتے دروازہ کھولا۔ وہ کوئی کمرہ نہیں تھا بلکہ نیچے کو جاتی سیڑھیاں تھیں۔ وہ نیچے اتر گیا تو اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ سیڑھیوں پر تو اندھیرا چھایا ہوا تھا مگر نیچے پہنچتے ہی وہ اندھیرا ختم ہو گیا تھا۔ بیسمنٹ میں چھت پر موجود لائٹوں کی وجہ سے ہر طرف روشنی چھائی ہوئی تھی۔ سامنے ہی وسط میں صوفے سیٹ کیے گئے تھے جن کے درمیان بڑا سا شیشے کا ٹیبل رکھا گیا تھا۔ وہاں 2 لوگ موجود تھے، ایک تو اس کے سامنے ہی تھا جو کہ سلطان تھا مگر دوسرے شخص کی اس کی طرف پشت تھی۔ وہ چونکا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان نے کس کو بلایا ہے؟ یہ سوال شدت سے اس کے دماغ میں گونجا مگر پھر خود کو پرسکون کرتا وہ ان کی جانب بڑھا۔ سلطان اس کو دیکھتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آؤ منہاج۔ وہ شخص جس کی منہاج کی جانب پشت تھی وہ بھی تیزی سے مڑا جس کو دیکھ کر منہاج ایک دم شاک رہ گیا۔ سکو بھائی آپ کب آئے؟ بے اختیار اس کے قریب بڑھ گیا۔ سکندر نے بھی آگے بڑھ کر اس کو گلے لگایا۔ اس کی یہاں موجودگی تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ بس آج صبح ہی پہنچا ہوں، سوچا تمہیں بلوا کر سرپرائز دوں۔ سکندر نے اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ چلیں، اچھا ہو گیا آپ آ گئے، ویسے بڑے لمبے عرصے بعد آئے ہیں، اس دفعہ تو آپ میری شادی بھی فراموش کر گئے۔ اس کی آمد پہ خوش ہوتے ہوئے اس نے لگے ہاتھوں ہلکا سا شکوہ کیا۔ ہاں یار، بس نہیں آ سکا تمہاری شادی پہ، کچھ مسئلوں میں بری طرح پھنسا ہوا تھا، جب وہ حل ہوئے تو فلائٹس بند کر دی گئیں۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے عذر پیش کیا۔ منہاج بھی اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ اور خیر تم سناؤ، کتنے بچے ہو گئے تمہارے؟ لائف سیٹ چل رہی ہے؟ ذرا سا آگے کو ہوتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ایک دوسرے میں پھنسائے اس نے مزید پوچھا۔ جی سکو بھائی، سب سیٹ ہے اللہ کا شکر، 2 بیٹے ہیں میرے، اس نے گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ ہاں، اور ایک بار پھر ابا بننے والا ہے ہمارا شہزادہ، اب کے سلطان نے کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھاتے ہوئے خوش ہو کر سکندر کو بتایا جس سے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر سکڑیں۔ واہ بھائی زبردست، مبارک ہو بہت بہت، اس نے مناج کی پیٹھ تھپکی دیتے ہوئے مبارکباد دی جس پہ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ بظاہر چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا اس بات سے وہاں موجود دونوں ہی بے خبر تھے۔
ہاں، اس مال کی سپلائی کا کام کہاں تک پہنچا؟ کچھ توقف کے بعد سلطان اصل موضوع پر آیا۔ بس آج رات وہ نکل جائے گا، اس نے گردن اٹھا کر جواب دیا۔ اور تمہارا کام کیسے چل رہا ہے؟ اس نے مزید سوال کیا۔ بہت اچھا چل رہا ہے بھائی، اس نے تھمز اپ دیا۔ سکو بھائی، آپ میری شادی پہ نہیں آ سکے تو ایسا کریں اس سنڈے آپ دونوں میرے گھر آ جائیں، اس بہانے اپنے بھتیجوں سے بھی مل لیجیے گا اور دوپہر کا کھانا بھی میرے ساتھ کھا لیجیے گا۔ بھائی تو 2-3 دفعہ آ بھی چکے ہیں، آپ رہ گئے، اب آپ بھی آ جائیں بھائی کے ساتھ۔ سکندر کے آنے کی خوشی میں اس نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ شیور، وائی ناٹ؟ سلطان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، مگر اس سے پہلے ہی سکندر نے اس کی دعوت قبول کر لی، جس میں سلطان خاموش ہو گیا۔ لگا کے نقب کسی روز مار سکتے ہیں، پرانے دوست نیا روپ دھار سکتے ہیں۔ ہم اپنے لفظوں میں صورت گری کے ماہر ہیں، کسی بھی ذہن میں منظر اتار سکتے ہیں۔ بس اتنا ہو کہ تیری پیروی ضروری ہے، ہم اپنے آپ کو بہتر سدھار سکتے ہیں۔ وہ ایک لمحہ کہ جس میں ملے تھے ہم دونوں، اس ایک لمحے میں صدیاں گزار سکتے ہیں۔ ہماری آنکھ میں جادو بھرا سمندر ہے، ہماری آنکھ میں جادو بھرا سمندر ہے، ہم اس کا عکس نظر سے نتھار سکتے ہیں۔ منہاج صبح 4 بجے کے قریب واپس آیا تھا۔ جانتا تھا تہمینہ اور بچے سو رہے ہوں گے۔ آنے کے بعد اس نے بچوں کے کمروں میں جھانکا، وہ گہری نیند میں مبہوت تھے۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر جو ہی وہ اندر داخل ہوا، تہمینہ کی آنکھ کھل گئی۔ اوہ سوری، آپ کی نیند خراب ہو گئی، حالانکہ اتنی آہستگی سے آیا ہوں۔ اس کے اٹھ جانے پہ وہ ملال کرتا ہوا بولا، کوئی بات نہیں، ویسے بھی آپ جانتے ہیں جب تک آپ واپس گھر نہیں آ جاتے میری نیند یوں ہی بار بار کھلتی رہتی ہے۔ وہ خمار آلود لہجے میں وضاحت دے رہی تھی۔ جی مجھے پتہ ہے، مگر کیا کروں، جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں مگر جلدی نکل نہیں پاتا۔ اس نے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ایک نظر مڑ کے اس کو دیکھا جو آدھی لیٹی اور آدھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا اب چھوڑیں اور آ کر سو جائیں، اس نے بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ بس 2 منٹ، میں چینج کر کے آیا۔ اپنا نائٹ سوٹ الماری سے نکالتا ہوا وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ 2 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر تھا۔ بیڈ پہ بیٹھ کر اس نے کمفرٹر خود پر ڈالا۔ تہمینہ اب کروٹ کے بل لیٹ گئی تھی۔ اس کے لیٹنے پہ دوبارہ آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ منہاج نے لیٹنے کے بعد اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے قریب کر لیا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتی پرسکون ہو کر وہ دوبارہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ رات دیر سے آنے کی وجہ سے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکا، مگر مجھے کل سرپرائز ملا ہے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے اس نے سلائس کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر چائے کا کپ لبوں کو لگایا۔ کیا سرپرائز؟ تہمینہ نے بھی چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ سکندر بھائی واپس آ گئے، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا ان کو اچانک دیکھ کے۔ 9 سال بعد وہ یہاں واپس آئے ہیں۔ میں نے ان کو اور سلطان بھائی کو سنڈے کی دوپہر گھر پہ بلایا ہے۔ اس کے لہجے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی، ساتھ ہی اس نے دعوت کا بھی بتا دیا۔ اچھا چلیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ آ گئے، اور یہ بھی اچھا کیا کہ آپ نے دعوت دے دی ان کو۔ سلائس پہ جیم لگاتے ہوئے اس نے منہاج کی بات میں مسکرا کر تائید کی۔ سلطان کو تو وہ جانتی تھی کیونکہ ان دونوں کی شادی سلطان کی موجودگی میں ہوئی تھی اور وہ 2-3 دفعہ ان کے گھر بھی آ چکا تھا۔ سلطان کی فطرت سے بھی وہ واقف تھی۔ وہ جب بھی آیا تھا اس نے نظریں ملا کر تہمینہ سے بات بھی نہیں کی تھی۔ ہاں، اس کے بچوں کے ساتھ اس نے بچہ بن کر وقت گزارا تھا، سو اس کو سلطان کی آمد سے کبھی جھجک محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اس کا بہت احترام کرتی تھی، جبکہ سکندر سے بس غائبانہ تعارف ہوا تھا کیونکہ وہ ان کی شادی سے 1 سال پہلے ملک سے باہر چلا گیا تھا اور اب واپس آیا تھا۔ ناشتہ کر کے منہاج اپنی دکان پہ چلا گیا جو کپڑوں کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ اس کی شادی کے کچھ عرصے بعد سلطان نے ہی اس کو سائیڈ بزنس کے طور پر لے کر دی ہوئی تھی، اور جس کے بارے میں تہمینہ کو معلوم تھا کہ یہی منہاج کا بزنس ہے، اسی کا کپڑا ایکسپورٹ ہو کر باہر جاتا ہے، مگر اصل دھندے سے وہ اب تک ناواقف تھی کہ اصل منہاج کا کام سلطان جیسے بندے کے ساتھ مل کے ڈرگز، ہیروئن یا اسلحہ اسمگل کرنے کا تھا۔ دوسرا سلطان کا لکڑیوں کا ایک بہت بڑا کارخانہ تھا۔ بظاہر تو وہاں لکڑیوں کو کاٹ کر لایا جاتا تھا، پھر ان کو فیکٹری بھیج کر وہاں پہ مختلف چیزیں تیار کی جاتی تھیں اور ان کو سپلائی کیا جاتا تھا، مگر اس سے پہلے ان چیزوں کو دوبارہ کارخانے لایا جاتا جہاں ایک تہہ خانے میں ان کو رکھا جاتا اور ان کی آڑ میں اسمگلنگ کا سارا مال اس میں بھر کے ان کو پیک کر کے ٹرک کے ذریعے دوسرے ممالک میں اسمگل کیا جاتا تھا، جس سے وہ لوگ اربوں کما لیتے تھے۔ جوئے کی بازی بھی چلتی رہتی تھی۔ کلب میں شراب اور شباب پورے عروج پہ ہوتا، مگر منہاج نے اب تک نہ تو شراب پی تھی کبھی اور نہ ہی شباب پہ اس کی نگاہیں ٹکتی تھیں۔ وہ کلب میں آتا ضرور تھا مگر زیادہ وقت سلطان کے پاس بیٹھ کر گزار دیتا۔ کچھ ڈیلنگ کے معاملات طے ہوتے، کچھ جوئے کی بازی کھیلی جاتی۔ شوق میں اس نے بھی چند ایک بار جوئے کی بازی لگائی تھی، جس میں سے 2 بار تو وہ جیت گیا تھا، باقی بازیوں میں اس کو مات حاصل ہوئی تھی، جس کے باعث لگائی گئی رقم وہ جوئے میں ہار گیا تھا، جو اس کے لیے بہت معمولی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور انہی دنوں کے گزرتے ہوئے
اتوار کا دن آن پہنچا تھا۔ تہمینہ نے منہاج کے کہنے پر لنچ میں 3 ڈشز ملازمہ سے بنوائی تھیں، جبکہ منہاج کی فرمائش بریانی اس نے خود بنائی تھی۔ جب یہ سارے کام نمٹ گئے تو وہ نہانے چلی گئی۔ اس دن کی مناسبت سے اس نے بلیک اور فیروزی کلر کی فل امبرائڈرڈ شرٹ جس سے باریک سلور ستاروں کا کام ہوا تھا، اس کے ساتھ فروزی ٹراؤزر اور بلیک اور فروزی ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ تھا وہ پہنا۔ اس کے ساتھ اس نے میچنگ ٹاپس کانوں میں پہن کر ہلکی سی لپسٹک لگا کر ہاف بالوں کو کیچر میں مقید کر لیا۔ بچوں کو بھی اس نے پہلے ہی تیار کر دیا تھا، اب وہ تیار ہو کر سکون سے اپنے گیمز کھیلنے میں مگن تھے۔ منہاج کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، وہ تیار ہو کر ایک بار پھر باہر کا جائزہ لینے کے لیے کمرے سے نکل گئی تاکہ دیکھ سکے کہ ملازمہ نے برتن وغیرہ نکال دیے اور بھی کچھ رہ نہ گیا ہو۔ سب کچھ ریڈی اور مکمل تھا، بس مہمانوں کے آنے کی دیر تھی۔ اتنی دیر میں منہاج بھی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں فروٹس کے شاپر تھے جو تہمینہ نے اس سے دیکھتے ہی لے لیے۔ وہ اس کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، اس نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی جس پہ وہ جھیپ گئی۔ وہ ایک بار پھر اس کے جھیپنے پہ محظوظ ہوا تھا۔ کپڑے بدل لیں آپ بھی، وہ لوگ آ جائیں گے۔ اس نے منہاج کا دھیان خود سے ہٹایا۔ یار جب آپ سامنے ہوتی ہیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ چلیں خیر میں کپڑے بدل لوں، مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کے گمبھیر لہجے میں کہتا، دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپا کر وہ کمرے کی جانب چلا گیا جہاں بیڈ پہ اس کا گرے شلوار سوٹ نکلا رکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ فریش ہو کر آ چکا تھا۔ باہر آ کر اس نے دیوار کی گھڑی پہ نظر دوڑائی تو دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے۔ اس نے سلطان کو کال ملائی تاکہ پوچھ سکے کتنی دیر ہے آنے میں۔ ہاں منہاج بولو، سلطان نے اس کی کال ریسیو کرتے پوچھا۔ بھائی کتنی دیر ہے آنے میں؟ اس نے پوچھا۔ بس ہم تمہارے گھر کے پاس ہیں، بلکہ لو پہنچ گئے۔ اوکے آ جائیں۔ وہ فون کاٹتا ہوا تیزی سے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف بھاگا۔ تہمینہ وہ لوگ آ گئے۔ تہمینہ ملازمہ کو کچھ ہدایت دے رہی تھی جب منہاج نے اس کو ان کے آنے کی خبر دی، جس پہ وہ دھیرے سے سر ہلاتے دوپٹہ سر پہ اوڑھ کر بچوں کو بلانے چلی گئی۔ بچے بھی ان کی آمد کا سن کر سب گیم چھوڑ چھاڑ کے باہر آ گئے تھے۔ وہ بھی ان کے پیچھے ہی باہر لاؤنج میں آ گئی، جبکہ بچے بھاگتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے تھے جہاں منہاج آگے بڑھ کے گیٹ تک چلا گیا۔ ان کی گاڑی اندر پورچ میں آ چکی تھی جس میں سے وہ دونوں اتر کر باہر آ گئے تھے اور اب باری باری مسافہ کرتے منہاج سے گلے مل رہے تھے۔ سلطان نے وہاں موجود دونوں بچوں کو اٹھا کر پیار کیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سکندر نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ سلطان نے آف وائٹ پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی شاندار شخصیت پہ بہت جچ رہا تھا، جبکہ سکندر نے بلو 2 پیس پہن رکھا تھا جو اس کی شاندار شخصیت پہ جچ رہا تھا۔ دونوں نے اپنے اپنے ہاتھ میں گفٹ پیک پکڑے ہوئے تھے۔ منہاج ان کو لے کر اندر کی طرف بڑھا۔ تہمینہ لاؤنج کے دروازے پہ کھڑی ان کو آتا دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں لاؤنج تک آئے، سکندر کو یاد آیا وہ اپنا موبائل گاڑی میں بھول آیا ہے۔ وہ دوبارہ مڑ کر جانے لگا تو منہاج نے اس کو روک دیا اور خود تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ وہیں رک کر اس کو دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے سلطان اندر آیا۔ تہمینہ نے اس کو جگہ دیتے ہوئے سلام کیا، جس کا اس نے مسکراتے ہوئے مگر نظر جھکا کر جواب دیا اور اس کا حال پوچھا۔ جواباً اس نے اپنا حال بتاتے ہوئے اس کو ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ بچے بھی اندر سلطان کے پاس چلے گئے تھے۔ منہاج سلطان کو اس کا موبائل پکڑا کر اس کو اندر لے کر چلا آیا۔ تہمینہ یہ سکندر بھائی ہیں اور سکو بھائی یہ تہمینہ میری وائف۔ منہاج نے ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ تہمینہ نے تو مسکراتے ہوئے سلام کیا، مگر سکندر نے منہ سے جواب دینے کے بجائے اپنی آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے اپنے سر کو خم دیتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے اس انداز پہ تہمینہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ سلطان کی طرح اس کی آنکھوں میں اس کے لیے احترام نہیں تھا، بلکہ اس کی نظروں کا زاویہ کچھ اور کہانی سنا رہا تھا۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، وہ گمبھیر لہجے میں تہمینہ کی طرف قدرے جھک کے بولا۔ شکریہ، اس نے سپاٹ تاثر کے ساتھ اس کو ایک لفظی کہا۔ آ جائیں سکو بھائی۔ منہاج اس کو لے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تہمینہ وہاں نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، مگر یہ مہمان نوازی کے خلاف تھا، سو مجبوراً اس کو بھی وہیں بیٹھنا پڑا۔ یہ لو بھائی، یہ بچوں تمہارا تحفہ اور یہ آپ کا۔ سلطان نے گفٹ بیگز اٹھا کر بچوں اور تہمینہ کی طرف بڑھائے۔ بچوں نے تو وہ خوشی خوشی تھام لیا۔ ارے بھائی کیا ضرورت تھی اس کی، ایسے ہی آ جاتے۔ تہمینہ قدر ہچکچائی تھی۔ میری عادت نہیں ہے ایسے آنے کی۔ سلطان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اس کی بات پہ اس نے خاموش ہو کر گفٹ لے لیا۔ سکندر نے بھی اپنے لائے ہوئے گفٹ بیگز بچوں کی طرف بڑھائے۔ بچوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ایک ساتھ 2 گفٹس ملے تھے۔ پھر اس نے ایک بیگ تہمینہ کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے ہے، ویسے تو یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، مگر امید ہے آپ کو اچھا لگے گا۔ وہ اس کی طرف نگاہیں جمائے بولا۔ تہمینہ نچلا لب کاٹتی کشمکش کا شکار تھی۔ اس شخص کی نگاہیں اس کو عجیب الجھن میں ڈال رہی تھیں۔ لے لیں تہمینہ، بھائی دے رہے ہیں تو۔ منہاج نے اس کو بیگ نہ لیتے دیکھ کر کوہنی سے ٹہوکا دیا، جس پہ اس نے ہاتھ بڑھا کے اس سے بیگ لے لیا۔ کھول کے دیکھ لیں۔ سکندر ہنوز اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے راستے دل پہ نقش کر رہا تھا۔ اس کے لہجے کی تپش سے سلطان بھی چونک کر اس کو دیکھنے لگا، مگر سکندر کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔
نہیں میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ اس کے یوں بولنے پہ وہ گھبرا گئی تھی۔ سکندر وہ بعد میں دیکھ لیں گی، چھوڑ دو۔ سلطان نے اس کے بدلے سے انداز پہ اس کو گھور کر دیکھتے ہوئے ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ سلطان کی بات پہ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ میں یہ رکھ کر آتی ہوں۔ وہ وہاں سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی، اب اس کو موقع مل گیا تھا، مگر صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ واپس تو اس کو اسی شخص کے سامنے آنا تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے دونوں کے دیے ہوئے گفٹ رکھ دیا اور پلٹ کر جانے لگی، مگر کسی خیال کے تحت رک کر اس نے سکندر کا دیا گفٹ بیگ کھولا تو اس میں سے ایک جویلری سیٹ کا ڈبہ نکلا۔ اس نے اس ڈبے کو کھولا تو اس میں گولڈ کا بہت نفیس سا نیکلس اور اس کے ساتھ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس تھے۔ اس کا دل کیا وہ اس کو اٹھائے اور اس کے منہ پہ مار دے، مگر یہ اخلاق کا تقاضا تو نہیں تھا، سو مجبوراً رکھنا پڑا۔ اس نے یوں ہی اس ڈبے کو اٹھا کر پھینکنے والے انداز میں دور ڈال دیا۔ پھر سلطان کا گفٹ کھولا تو اس میں ایک بہت پیاری سی شال تھی۔ سلطان کے تحفے اس کو ہمیشہ سرشار کرتے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کو واپس اسی طرح ہی رکھ کر سائڈ میں رکھ دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ کھانا لگوا دیں۔ وہ تذبذب کے عالم میں چلتی ہوئی آ رہی تھی جب ڈرائنگ روم سے منہاج نکلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اچھا لگواتی ہوں۔ وہ دھیرے سے سر ہلا کر وہیں کے وہیں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی زیر نگرانی ملازمہ سے کھانا لگوایا، پھر ڈرائنگ روم کی طرف آ کر منہاج کو آواز دے کر کہا، کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں۔ جس پہ وہ وہاں سے اٹھ کر ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر ڈائننگ روم میں آ گیا۔ بچے بھی باہر ان کے ساتھ ہی آ گئے تھے۔ سب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ ٹیبل مختلف قسم کے پکوان سے سجی ہوئی تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے منہاج؟ سلطان ہاتھ کے اشارے سے کھانوں سے سجی میز دیکھ کر بولا۔ ارے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس ایسے ہی تھوڑا سا اہتمام کیا ہے۔ منہاج دھیرے سے ہنسا تھا۔ کھانا کس نے بنایا ہے؟ سکندر نے الگ سوال اٹھایا۔ سب کو بھائی، سارا کھانا تو ملازمہ نے بنایا ہے، بس بریانی تہمینہ نے بنائی ہے، یہ بہت مزے کی بناتی ہیں۔ اس نے بتاتے ساتھ ہی اپنے برابر میں بیٹھی تہمینہ کی طرف دیکھ کر تعریف کی، جس پہ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اس کو اس وقت اپنی تعریف اچھی نہیں لگی تھی۔ آپ لوگ شروع کریں پلیز، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے ان کی پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ بریانی لوں گا میں، سکندر اچانک بولا۔ تہمینہ کا چہرہ بالکل سپاٹ تاثر پیش کر رہا تھا۔ ملازمہ ان کو سرو کر رہی تھی۔ تہمینہ نے اس کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ سکندر بالکل تہمینہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں نیچے تھیں۔ اس کی جھکی نظریں دیکھ کر تہمینہ نے شکر ادا کیا، کم از کم وہ کھانا تو سکون سے کھا سکتی تھی، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ کھانے کے دوران گاہے بگاہے وہ اس پہ نظر ڈال رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس کی طرف دیکھتی، وہ نظریں کھانے پہ مرکوز کر لیتا۔ اس نے بھی سر جھٹک کر کھانے میں خود کو مصروف کر لیا۔ منہاج ان دونوں کو سرو کر رہا تھا۔ ان دونوں نے ساری ڈشز میں سے تھوڑا تھوڑا چکھا تھا، مگر سکندر نے بریانی بہت رغبت سے کھائی تھی۔ اس کی یہ غیر معمولی حرکتیں سلطان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھیں۔ محسوس تو منہاج نے بھی کیا تھا، مگر اس کو سکندر کا رویہ کچھ عجیب لگا تھا۔ مگر وہ کیا کہتا اس وقت؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن وہ دبے لفظوں میں پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کھانا بہت مزے کا تھا۔ کھانے کے اختتام پہ سلطان نے تعریف کی تھی۔ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا، خاص طور پہ بریانی۔ اس بار سکندر نے بھی تعریف میں حصہ لیا۔ بریانی کی تعریف پہ خاص زور دیتے ہوئے تہمینہ کی طرف دیکھا۔ اس بار وہ چاہ کر بھی مسکرا نہ سکی۔ وہ لوگ دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ تہمینہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی بھی طرح سکندر یہاں سے چلا جائے، مگر وہ تو لگ رہا تھا جیسے شاید جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، یوں ٹھاٹھ سے بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کا گھر ہو۔ ملازمے سے کھانے کا سارا سامان سمٹوا کر وہ اس کے ساتھ کچن میں ہی کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ واپس وہیں جائے، اس لیے جان بوجھ کر وہیں وقت گزارنے لگی۔ جب 10 منٹ بعد اس کا بیٹا اس کو بلانے آیا، اس کو منہاج بلا رہا تھا کہ وہ لوگ جا رہے تھے اب، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو وہیں جانا پڑا۔ سامنے ہی وہ دونوں کھڑے اب جانے کی تیاری میں تھے جب سلطان ڈرائنگ روم سے باہر نکلا۔ اوکے، اللہ حافظ، بہت اچھا تھا سب۔ اس کے نکلتے ہی سکندر بھی آگے آیا اور تہمینہ کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے بولا، اوکے، اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی، اللہ نہ کرے۔ اس کے یوں کہنے پہ وہ دانت پہ دانت جمائے دل ہی دل میں بولی۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ منہاج بھی ان کو گیٹ تک چھوڑنے چلا گیا۔ کیسا عجیب شخص تھا یہ، اللہ کرے پھر کبھی سامنا نہ ہو میرا اس سے۔ وہ لاؤنج کے دروازے سے پلٹ کر اپنے کمرے میں جاتے ہوئے منہ بنا کر دعا کرنے لگی، مگر بھول گئی تھی کہ ہر دعا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ اس کی زندگی میں اس شخص کا سامنا اب لکھا ہی ہوا تھا۔ زندگی کب کس طرح اس سے ملوانے والی تھی دوبارہ، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا آپ کے سکندر بھائی کچھ عجیب سے ہیں؟ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا ان کے رد عمل پہ۔ منہاج ان کو چھوڑ کر کمرے میں آیا تو وہ اس کو آتا دیکھ کر فوراً بولی، مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگا ان کا اس طرح بیہیویئر۔ وہ ایسے ہیں نہیں، مگر نہ جانے کیوں آج ایسا کر رہے تھے، وہ بھی حیران تھا۔
حالانکہ سلطان بھائی بھی یہاں کتنی دفعہ آ چکے ہیں، مگر مجھے کبھی ان سے ایسا فیل نہیں ہوا جیسا ان کے سامنے ہوا۔ اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ بے فکر رہیں، میں پوچھوں گا، اس نے یقین دلاتے ہوئے تسلی دی۔ بس آپ ان کو یہاں مت لائیے گا اب دوبارہ، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ اوکے، وہ گہرا سانس بھرتا سر ہلا گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سکندر سے ضرور پوچھے گا، نہیں تو سلطان سے کہے گا۔ اچھا، گفٹ کیا دیے ہیں یہ تو دکھائیں۔ اس نے موضوع بدلا، جس سے وہ اٹھ کر ان کے دیے ہوئے گفٹس دکھانے لگی۔ بچے بھی اپنے گفٹس لے کر ان کے کمرے میں آ گئے تھے۔ دونوں بچوں کے لیے وہ دونوں ایکٹیویٹیز، گیمز اور کچھ بکس لائے تھے۔ آپ دونوں اپنے اپنے گفٹس لے کر اٹھیں اور چلے آئیں اپنے روم میں۔ منہاج بچوں کے گفٹ دیکھنے کے بعد ان کو لے کر کمرے سے باہر نکلا۔ بچے بھی اس کے پیچھے ہی باہر آ گئے تھے۔ پاپا، کیا ہم کھیل لیں ان سے؟ اس کے بڑے بیٹے نے پوچھا۔ ابھی نہیں، آپ کے پہلے والے گیمز بھی ہیں نا، ابھی ان سے کھیلیں، پھر نیکسٹ ویک سیٹرڈے اور سنڈے آپ ان سے کھیلیں گے بس۔ اس نے انکار کرتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ اوکے پاپا، بچے فرمانبرداری سے گردن ہلاتے ہوئے اپنے گفٹس لے کر وہاں سے نکل گئے۔ یہ کیا کر رہا تھا تو؟ تیری حرکتیں مجھے کچھ مشکوک لگ رہی تھیں۔ سلطان گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سکندر پہ دبے دبے لہجے میں غصے ہوا۔ ویسے منہاج کی بیوی ہے خوبصورت۔ اس نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے سلطان کی بات کا جواب دینے کے بجائے تہمینہ کی تعریف کی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، اور اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سکندر کی بات پہ وہ الجھا تھا۔ کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس ویسے ہی ایک بات کی ہے۔ وہ موبائل نکال کر اس کی اسکرین اسکرول کرنے لگا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے سکندر، تم ایسا بیہیو کیوں کر رہے تھے؟ تمہارا انداز، تمہاری نظریں، سب کچھ بہت عجیب تھا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ سلطان نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا، مگر اس بار انداز تھوڑا سنبھلا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ اس نے سلطان کی طرف گردن موڑ کر اس کے خیالات کی نفی کی۔ ایسا کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس نے انگش شہادت اٹھا کر دبے لفظوں میں باور کروایا۔ نہیں ہوگا۔ اس نے بھی یقین دلایا، مگر لہجہ سپاٹ تھا، جس سے سلطان کچھ اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ واقعی سچ کہہ رہا ہے۔ رات کی تاریکی نے اپنے پر پھیلائے تو ہر کوئی اپنے گھروں میں اپنے بستر پہ لیٹا مہوے نیند تھا۔ پھر صبح کا اجالا پھیلتے ہی ہر زیرو اپنے اپنے کاموں کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ دونوں بچے بھی سویرے اسکول جا چکے تھے۔ منہاج بھی ناشتہ کر کے اپنی دکان جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ سکندر کسی سے بھی 3 بجے سے پہلے نہیں ملتا تھا، سو اس سے 3 بجے کے بعد ملنے کا ارادہ کرتا وہ دکان چلا گیا۔ دکان پہ موجود دوسرا لڑکا جو منہاج کا ہیلپر تھا، وہ کچھ دن کی چھٹی پہ تھا، اس لیے اس کو اکیلے ہی دکان سنبھالنی تھی۔ ابھی اس کو دکان پہ آئے کچھ دیر گزری تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اسکرین پہ دیکھا تو گھر سے کال تھی۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ جی تہمینہ، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے پریشانی سے استفسار کیا۔ اس کے پوچھنے پر دوسری طرف سے جو کچھ بتایا گیا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ سن ہوتی کیفیت سے موبائل کان پہ لگائے سنتا رہا۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ جب مقابل کی رندھی ہوئی آواز آئی۔ ہاں میں سن رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ اس کی آواز سے اس کا ذہن بیدار ہوا۔ اس نے موبائل اٹھا کر اپنی پاکٹ میں ڈالا اور دکان بند کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی سکندر کے بنگلے کی جانب جانے والے راستے پہ ڈال دی۔ بائیں ہاتھ کی مٹھی اپنے ہونٹوں پہ رکھے دائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے اس کا ذہن مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا یہ سوچ کر کہ سکندر اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر گیا ہے اور اس کی بیوی سے کیا بےہودہ باتیں کی ہیں۔ وہ اس معاملے کو پہلے اپنے تئیں سلجھانا چاہتا تھا، پھر اگر مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ سلطان کو ساری تفصیل بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سکندر پاکستان آنے کے بعد اپنے بنگلے پر رہ رہا تھا۔ سلطان کے پاس وہ شام میں جاتا تھا، جہاں وہ دونوں اپنے کام کے متعلق ڈسکس کرتے تھے یا پھر کلب میں وقت گزارتے تھے۔ تیز ڈرائیونگ کے باعث وہ جلدی پہنچ گیا تھا۔ سکندر کی گاڑی عین اسی وقت ہی آ کر رکی تھی۔ اس کو دیکھ کر گارڈ نے گیٹ کھول دیا تھا، جس کی وجہ سے سکندر کی گاڑی اندر جا چکی تھی۔ منہاج اپنی گاڑی اس کے بنگلے کے باہر پارک کر کے اتر آیا اور تیز تیز چلتا اس کے گیٹ کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے اندر جانا ہے۔ گارڈ نے اس کو وہیں روک لیا تھا، جس کے باعث وہ جلدی سے بولا۔ ابھی نہیں ملیں گے وہ، گارڈ نے اس کو خبردار کیا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر سکندر کو کال ملائی۔ سکندر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل دیکھا جو اس وقت زور و شور سے بج رہا تھا۔ منہاج کالنگ دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ جانتا تھا منہاج تک اس کے گھر جانے کی خبر پہنچ گئی ہوگی اور وہ یہاں ضرور آئے گا۔ وہی ہوا تھا، وہ پہنچ گیا تھا۔ وہ گردن پیچھے گرا کر زور کا قہقہ لگا گیا۔ خون بج بج کے بند ہو گیا تھا۔ باہر منہاج بری طرح ٹہل کے اس کو اب دوبارہ کال ملا رہا تھا۔ اب کہ سکندر نے اس کی کال ریسیو کر لی۔ ہاں منہاج، کیا ہوا؟ وہ انجان بنتا پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کے گھر کے باہر ہوں، مجھے آپ سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت، اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا۔ اوکے تو آ جاؤ، اس نے اجازت دے دی۔
اپنے گارڈ کو کہیں مجھے اندر آنے دے۔ اس نے گارڈ کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ اوکے تم خود کہہ دو کہ سکندر نے کہا ہے۔ اس نے خود پہ بات ڈالی جس سے وہ سر ہلا گیا۔ مجھے اندر جانے دو، سکو بھائی نے کہا ہے۔ اس نے گارڈ تک اس کا پیغام پہنچایا۔ اس نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھلتے ہی وہ تیر کی تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ آؤ منہاج، سامنے ہی کھڑا سکندر مسکرا رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ کل بھی آپ کا رویہ، آپ کا انداز کچھ عجیب تھا میری بیوی کے لیے، اور آج آپ میری غیر موجودگی میں میرے گھر گئے۔ وہاں جا کر کیا بکواس کی ہے آپ نے میری بیوی سے کہ وہ مجھے چھوڑ کر آپ سے شادی کر لے؟ شرم ہے آپ کے اندر ذرا سی؟ وہ بنا لحاظ کیے غصے سے بولتا چلا گیا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے، مگر وہ مجبور تھا۔ اس وقت ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے میں بھی دریغ نہیں کرتا، مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ میرے شہزادے، مجھے معلوم تھا یہ بات تم کو پریشان کرے گی، بس میں صرف تمہاری بیوی کا امتحان لے رہا تھا اور کچھ نہیں۔ اس کی بات پہ منہاج کے سرد تاثرات میں کوئی کمی نہیں آئی، مگر وہ چونکا ضرور تھا۔ کیسا امتحان؟ تم جانتے ہو عورت ذات سے میرا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ میں نے جس کی خاطر چھوڑا وہ مجھ کو اپنے پرانے عاشق کے لیے چھوڑ گئی، جس کی وجہ سے میں نے اس سمیت اس کے بیٹے اور اس کے عاشق کو مار دیا۔ پھر سجاول کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی نے بھی بے وفائی کی، وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی یہ کہہ کر کہ وہ اس گنڈے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو اس نے سجاول سے طلاق لے کر کسی امیر آدمی سے شادی کر لی۔ بس اس لیے میں تمہاری بیوی کا امتحان لے رہا تھا کہ وہ سچی ہے اپنی محبت میں، تمہارے ساتھ بے وفائی تو نہیں کرے گی، بس یہی دیکھ رہا تھا، اور وہ واقعی کامیاب ہو گئی ہے۔ اس نے منہاج کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ساری بات بتائی۔ ساری بات جان کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے جو اس کے اندر بھرا ہوا تھا وہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ سوری سکندر بھائی، بس وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ کل بھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے بہت عجیب فیل ہوا، اور آج اس کا فون آیا تھا تو رو رہی تھی۔ روتے ہوئے ہی اس نے مجھے ساری بات بتائی، اس لیے مجھے غصہ آ گیا تھا۔ ایم سوری۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں معذرت کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ خیر بیٹھو، چائے پیو گے؟ اس نے اسے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اس کو بیٹھنے کو کہا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں بھائی، میں چلوں گا، دکان بند کر کے آیا ہوں۔ اب کہ اس کا لہجہ قدرے ٹھنڈا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس نے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ نظر جھکا کر وہاں سے پلٹ کر چلتا ہوا باہر کی جانب چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سکندر کے لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ در آئی۔ ابھی تو پہلی بازی جیتی ہے میں نے، ابھی تو آگے بہت سی جیتیں میرا مقدر بنے گی منہاج، اور تم تہی دامن رہ جاؤ گے۔ تمہیں اتنا برباد کر دوں گا کہ تم خود کو پہچاننے سے انکار کر دو گے۔ وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا کہ ہنس ہنس کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ دشمن سے زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر دھوکہ دے۔ کیا ہوا، آپ گئے اس کے گھر؟ تہمینہ نے بے صبری سے دوبارہ فون کر کے پوچھا۔ وہ اسی وقت دکان پہنچا تھا۔ جی میں گیا تھا، اور میں آپ کو ساری تفصیل آ کر بتاؤں گا، آپ ریلیکس ہو جائیں پلیز، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے یقین دلاتے ہوئے اس کو تسلی دی۔ مگر منہاج، کہا نا پریشان مت ہوں پلیز، میں ابھی گھر نہیں آ سکتا، ورنہ آ کر آپ کو سب بتا دیتا۔ شام تک کا ویٹ کریں، شام میں آ کر سب بتا دوں گا آپ کو۔ اس نے تہمینہ کی بات کاٹ کر محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ اوکے۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے بھی فون کان سے ہٹا کر اپنی پاکٹ میں ڈال دیا۔ شام تک جیسے تیسے کر کے اس نے آنے والے گاہکوں کو نمٹایا۔ کارخانے بھی جانا تھا آج، مگر اس کا ارادہ ابھی دکان سے گھر جانے کا تھا، تاکہ وہ ساری حقیقت تہمینہ کو بتا کر اس کو مطمئن کر سکے۔ دکان بند کر کے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی گھر کی طرف رواں راستے پر ڈال دی۔ معمول کی ٹریفک کے باعث وہ کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ چکا تھا، مگر آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اس کی من چاہیے بیوی مسکراتی ہوئی نہیں ملی تھی، جبکہ بچوں کا انداز ہنوز روز کی طرح تھا۔ اس نے حسب معمول ان کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ بچے اس سے مل کر اندر کی طرف بھاگ گئے۔ وہ تہمینہ کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اس کو لیے اندر اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی روئی روئی سی آنکھیں اور اترا چہرہ دیکھ کر اس کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ بیٹھیں۔ اس نے کندھوں سے تھام کے اس کو بیڈ پہ بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ آپ بتائیں اس نے کیا کہا؟ تہمینہ نے بے صبری سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پہ وہ گہرا سانس بھرتے اس کو سکندر سے ہونے والی گفتگو سے لے کر اس کے ماضی کے بارے میں بھی بتاتا چلا گیا، جس کو وہ دم سادے سن رہی تھی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ والی قسط؟ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ تو منہاج کی حقیقت آہستہ آہستہ کھل رہی ہے کہ منہاج اصل میں کیا تھا، لیکن تہمینہ اس کی حقیقت سے ناواقف تھی۔ ابھی تو آگے بہت سے پہلوؤں سے پردہ ہٹے گا اور آپ جان پائیں گے کہ آخر ہوا کیا تھا اور کیا ہونے والا ہے آگے۔ تو ملتی ہوں جلد ہی آپ کے سے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔
جب تک کے لیے اللہ حافظ۔